السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و سامعات، 21واں پارہ ہے اور سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے. خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت کے دن کے اوپر اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ
خطبہ کے اندر آپ حضرات یہ گفتگو سماعت فرما رہے تھے کہ سرور کونین سرکار دو عالم شفیع یوم محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بحیثیت والد، بحیثیت باپ آپ نے کیسی زندگی گزاری اور ایک والدین کے ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور ہم ان ذمہ داریوں میں کس قدر سنجیدہ ہیں اور کس قدر ان ذمہ داریوں کو ادا کر چکے اور کس قدر اپنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں غیر سنجیدہ ہیں اور کس قدر ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو ابھی تک ادا نہ کر سکے۔ اس ضمن میں اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کا ربط اپنے پچھلے خطبہ جمعہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور بات کو آگے سلسلہ بڑھانے کے لیے اختصاراً عرض کرتا چلوں کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سرزمین پاکستان کے اندر جب یہ دھرتی وجود میں آتی ہے تو برائے نام اولڈ ہوم ہمیں نظر آتا ہے، لیکن وقت کی برق رفتاری کے ساتھ ہمیں اس چیز میں اضافہ ہی اضافہ نظر آتا ہے، اور میں نے اس کے اسباب بھی آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے دل میں گناہ کا احساس پیدا کر دیں۔ آئیے اپنی آج کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرات، اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لخت جگر کو یہ نصیحت کرتے نظر آتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان اپنے لخت جگر کو سب سے پہلی تعلیم یہ دے رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ذرا یہاں پہ غور کیجئے، ہم شاید بچوں کو بچہ سمجھ کے بسا اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں، سر پہ نظر کر لیتے، کوئی بات نہیں بچہ، لیکن انبیاء کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جس دن بچہ سمجھنے کے قابل ہو گیا، تھوڑی بہت بھی اس میں شعور کی رگ پھڑکتی ہوئی نظر آئی، فوری طور پر اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا شروع کر دی، فوری طور پر اپنے رب کی پہچان کروائی۔ یاد رکھیے، ہماری پوری زندگی گزر جائے اور ہمیں صرف اپنے رب کی پہچان ہی نہ ہو، اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں۔ اور حقیقت حال یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو کبھی پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آپ مانیں گے اس چیز کو؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجیے، 6636 آیات، شریعت کی اصطلاح میں لفظ بولا جاتا ہے احکام کی آیات، لین دین کے معاملات، نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، زندگی گزارنے کے طریقے، اسے کہتے ہیں احکام کی آیات۔ قرآن مجید میں یہ ٹوٹل تعداد کتنی ہے احکام کی آیات کی؟ 500 آیات ہے۔ جو احکام کی آیات ہیں وہ 500 ہیں۔ 6636 میں سے 500 نکال دیجیے، باقی کتنی بچی؟ باقی 6100 کے قریب، 150 کے قریب جتنی آیات ہیں، ان آیات میں اللہ نے اپنا تعارف ہی کروایا، اپنی پہچان کروائی ہے، اپنی توحید کا درس دیا ہے۔ لیکن ہائے، وہ کیسے شعر ہے، وائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یاد رکھیے، جس قدر انسان کے دل میں اللہ کی معرفت آتی ہے،
اللہ کی پہچان ہوتی ہے اس قدر یہ دل اللہ کے ڈر سے بھر جاتا ہے، اس قدر اس دل کے اندر اللہ کا تقویٰ آ جاتا ہے، اسی قدر اللہ کی خشیت آ جاتی ہے، اسی قدر اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب علماء کے بارے میں تذکرہ کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے صحیح معنوں میں اگر اللہ سے کوئی ڈرنے والا ہے تو وہ علماء ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کو اللہ کی پہچان زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کائنات کے اندر، اس سرزمین کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے 3 نوجوان جب آئے اور آ کے دستک دی، آ کے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کے بارے میں بتایا جائے، تو ان میں سے 3 نے ایک میں سے کہا کہ میں ہمیشہ پوری زندگی روزے ہی رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں پوری رات قیام کیا کروں گا، تیسرے نے کہا میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ ہم اللہ کے رسول کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم؟ چند لمحوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا 3 نوجوان ایسے کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر ممبر پر کھڑے ہوئے، کہا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اگلے الفاظ جو سننے والے، آپ نے فرمایا انی اتقاکم للہ و انی اخشاکم للہ، لوگوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کی سب سے زیادہ خشیت میرے اندر موجود ہے، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میرے طریقے کو چھوڑ کر اپنی منمانی شروع کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کی پہچان، حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے لگتے جگر کو اللہ کی پہچان کروائی ہے، اپنی اولاد کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ ہے کون۔ کوئی بھی سورت، سورہ یونس پڑھ کے دیکھ لیجیے، سورت اس کے بعد ہود شروع ہو رہی، اس کے بعد سورت یوسف شروع ہو رہی، سورت رعد شروع ہو رہی، ابراہیم شروع ہو رہی، جتنی صورتیں ان کے آغاز میں دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنا تعارف کروا رہے، اپنی اولاد کے دل میں سب سے پہلے اپنے خالق کی پہچان کروائیں۔ آپ دیکھیے، ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، مثال کے ذریعے بات ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، بعض شہروں میں بھی، یہ ہمارے محلے میں بھی لوگ جانور رکھ لیتے ہیں، بکریاں رکھ لیتے ہیں، دوسرے جانور رکھ لیتے ہیں۔ عید قربان کے موقع پر آپ 10 دن پہلے جانور لے آئے نا تو آپ سے مانوس ہو جاتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو اشارہ کرتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے بات ہے، صرف 10 دن کی بات، تو جو پورا سال پالتی وہ تو ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ ایک جانور ہو کے اپنے مالک کو پہچان چکا اور ایک انسان ہو کے اپنے مالک کو نہ پہچان سکا۔ ایک بدو سے پوچھا گیا کہ تو نے اللہ کو کیسے پہچانا، تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ ایک پیڈو، ایک بدو، ایک دیہاتی آدمی کا جواب دیکھیے کیسا دیتا ہے، کہتا ہے میں اونٹ چراتا ہوں، اپنے جانوروں کو لے کے جاتا ہوں پھرانے کے لیے، اگر میرا کوئی اونٹ گم ہو جائے تو میں 2 چیزوں سے اس کو ڈھونڈ لیتا ہوں، یا تو اس کی نینگریاں تلاش کر لیتا ہوں کہ یہاں یہ کرتا چلا گیا ادھر ہوگا، یا اس کے پاؤں کے نشانات کے ذریعے ڈھونڈ لیتا ہوں کہ میرا جانور ادھر گیا ہوگا۔ کہنے لگا یہ تو میرے جانور کے نشانات ہیں، یہ میرے جانور کا جو گم ہو جائے اس کے پاؤں کے نشانات، اللہ کی تو بے شمار نشانیاں ہیں، میں اللہ کو کیوں نہ پہچان سکوں۔ حضرات، سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی اولاد کے دل کے بارے میں اللہ کی پہچان کرنا، گناہ کا احساس پیدا کرے۔ اب دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے دل میں کیسے یہ احساس پیدا کر رہے ہیں۔ آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. میرے بیٹے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، وہ کسی پہاڑ میں بھی چھپی ہو، کسی زمین کے کونے میں ہو، آسمان کے کسی کنارے میں ہو، یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا میرا رب اس کو بھی سامنے لے آئے گا. اس لیے بیٹا گناہ کرتے وقت 100 بار سوچنا. اپنے دل کے اندر، اس کے بیٹے کے دل کے اندر گناہ کا احساس پیدا کر دیا ہے، اللہ کی پہچان کروا دی ہے کہ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ لینا تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور آگے اللہ کی صفت بھی بیان کر دی ان اللہ لطیف خبیر، وہ بڑا باریک بین ہے، خبر رکھنے والا. یہ نہ سمجھنا کہ میں اللہ کی نظروں سے اوجھل ہوں، ایسا نہیں ہے. اللہ تو وہاں پہ بھی جانتا ہے کہ جہاں نبی مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کا پیٹ کے اندھیرے میں، سمندروں کی تہوں کے اندھیرے میں بھی ہے، اللہ وہاں بھی جانتا ہے. وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ کس پتھر کے اندر کون سا کیڑا ہے اور اس کو رزق کیسے پہنچانا ہے. اور آگے پھر دیکھیے جو ہماری اصل ذمہ داری بنتی ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھا عن المنکر. اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، اور یہ نماز کا صرف اپنے حد تک معاملہ نہ رکھنا. وامر بالمعروف، لوگوں کو بھی تم نے اس بات کی نصیحت کر دی کہ بحیثیت باپ صرف میری یہ ذمہ داری نہیں ہے، کل کو تمہارے کندھوں پہ ذمہ داری یعنی تم نے بھی اپنی اولاد کو ایسے ہی نصیحت کر دی. لوگوں کو بھی درس دینا ہے. وانھا عن المنکر، صرف لوگوں کو نیکی کا حکم ہی نہیں دینا، لوگوں کو گناہوں سے بھی روکنا ہے. اور اگلی بات تو سچی بات ہے کہ پوری گفتگو کا خلاصہ ہے. کہا میرے بیٹے یاد رکھنا جب تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، گناہ سے روکنا ہے، اس دوران میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، لیکن تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. کس طرح کا صبر کرنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کے رسول کیا احد کے میدان سے زیادہ بھی تکلیفیں آپ کی زندگی میں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ احد کی تکلیف تو بہت بڑی تکلیف ہے، لیکن طائف کی تکلیف میں پوری زندگی نہیں بھول سکتا. میرے سر کے تاج ہوا کیا؟ کہا میں اکیلا اس وادی میں پہنچا، ابن عبدیہ لیل جو اس وقت کا سربراہ تھا، اس کو میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. انہوں نے نہ صرف میری دعوت کا انکار کیا بلکہ میرے پیچھے اوباش قسم کے لڑکے لگوا کے پتھر مروائے مجھے. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تھا؟ فرشتے نے آ کے کہا تھا اللہ کے رسول حکم کریں اس وادی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں. کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں. حضرات یہ صبر، یہ پہاڑ جیسی استقامت چاہیے اس میدان کے اندر. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اور آگے فرمایا ولا تصعر خدک للناس. سچی بات ہے کہ یہ نصیحت ہے نا کسی فلیکس بنا کے اپنے گھروں میں لٹکا لینی چاہیے. سونے کے پانی سے لکھنے والی کی نصیحت ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی. ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے اپنا منہ نہ پھیر لینا. اگر اللہ تمہیں کوئی رتبہ دے دے، اللہ تمہیں کوئی مقام و مرتبہ دے دے، اللہ تمہیں کوئی منزلت دے دے، اللہ لوگوں سے فوقیت دے دے، کوئی منصب دے دے، کوئی عہدہ دے دے، لوگوں سے اپنا منہ نہ موڑنا. ولا تصعر خدک للناس. اور اگلی بات ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، تکبر نہ اپنی چال کے اندر لے کے آنا. اس لیے ان اللہ لا یحب کل مختار فخور، جتنے بھی فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. آپ ذرا عاجزی انکساری کا عالم دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا. اب یہ
فتح مبین اسے کہا گیا ہے، بہت بڑی فتح۔ جب مکہ کی وادی کے اندر داخل ہو رہے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر جھکایا ہوا ہے اور اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرنے والی ذات میری اللہ کی تھی۔ دشمنوں سے لڑا کون؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ۔ بدر کے میدان میں کس نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا؟ احد کے میدان میں، حنین کے مقام میں، احزاب کے مقام میں، خندق کے مقام پر، اور مکہ فتح ہونے تک، اور آگے غزوہ تبوک، موتا، جتنے بھی غزوے ہوئے، صحابہ آگے بڑھ کے لڑ رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا، ہمارے اللہ نے کیا ہے۔ یہ ہے عاجزی، انکساری۔ اس لیے اپنے بیٹے کو کہا کہ اپنی چال کے اندر تکبر نہ پیدا کرنا، وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کے اندر اعتدال رکھنا، میانہ روی رکھنا، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو بلند کرنے سے رکنا۔ اس لیے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے اگر بری آواز کوئی ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے، کتنی اونچی بولتا ہے، اونچی نہیں بولتا۔ تو حضرات، بحیثیت والدین، بحیثیت والد خصوصی طور پر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ بچے کو بچہ سمجھ کے نظر انداز نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اہمیت دی جائے، اس کے دل میں احساس پیدا کیا جائے کہ میرا باپ مجھے کچھ سمجھتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت بھی سنتے جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ کی دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ باقی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأن کلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں پہلو بڑا پسند تھا۔ آپ اگر بال کنگھی کرتے تو دائیں طرف سے پہلے مانگ نکالتے، جوتا پہنتے تو سب سے پہلے دایاں جوتا پہنتے، اگر آپ وضو کرتے تو سب سے پہلے دائیں طرف سے شروع کرتے۔ جتنے بھی اچھے کام تھے ان کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں، یوں اپنا ہاتھ مبارک اپنی رخسار کے نیچے رکھ کے آپ دائیں طرف لیٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ یہ آج کی ہماری ینگ جنریشن اپنے آپ کو بڑا جدید سمجھتی ہے نا، اور یہ ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، دوسرے سے کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں، وہ جی جدید دور ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر بائیں طرف ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، یقیناً منافق ہوگا، اس کی حرکت بھی ایسی تھی، صحابی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے بات ماننے میں نہیں آتی۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہتا نہیں کھاتا، تنزیہ انداز میں، جس طرح بسا اوقات کو بندہ اکڑ جاتا نا آگے سے، کہتا نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو پوری زندگی دائیں ہاتھ سے کھا سکتا ہی نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پوری زندگی کے لیے دایاں ہاتھ اس کا ویسے ہی شل ہو گیا، شل ہو گیا، پوری زندگی یہ دایاں ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکا، ایسے لگتا تھا جیسے گوشت کا لوتھڑا۔ اللہ کے رسول کی بغاوت کر کے بندہ جائے تو جائے کہاں؟ آخرت میں رسوائی ذلت تو اس کا مقدر ہے ہی ہے، اللہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ یہ ہم بسا اوقات کہہ دیتے ہیں نا، وہ کوئی نہیں برداشت کر لینا ہوتا ہے، کوئی گل نہیں، تھوڑی بہت خیر ہے۔ کہ کتنا کا کام تھا، کتنی کی بڑی بات تھی، کتنی کی چھوٹی بات تھی، لیکن میرے بھائی جہاں اللہ اس کے رسول کی بات آ رہے بس بات ختم۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پہلو بڑا پسند تھا۔ آپ کسی کو چیز دیتے تو دائیں ہاتھ سے، لیتے تو دائیں ہاتھ سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اصل جو میں بات بیان کرنے جا رہا ہوں، ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ چیز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بچہ سمجھ کے نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ دودھ کا پیالہ آپ کو پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے اجازت لی، بچے سے پوچھا
بیٹے اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ پیالہ ابو بکر کو دے دو، یہ پیالہ ابو بکر کو دے دوں۔ بچہ بھی سیانا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول لا اوصر منک بنصیبی ھذا، اللہ کے رسول آپ کی طرف سے ملنے والا حصے کے اوپر میں کسی کو کوئی ترجیح نہیں دے سکتا۔ حدیث کا الفاظ ہے نا والا ہوں، آپ نے وہ پیالہ بھی اس بچے کو دے دیا۔ ہم بچے کو بچہ سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں اور روایت سنتے رہیں گے۔ بچوں کو بچہ سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں نا، میں آپ کے ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، میری عمومی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کو بے بس نہیں کرنا چاہتا، کسی کو عاجز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں بھی اور آپ بھی اپنی جگہ پر اپنا احتساب کیجیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو آپ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کہا کرتے تھے۔ میں نے پھر عرض کیا میں آپ کے ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، ذرا میں بھی اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے بچوں کو سلام کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سلام کرتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت ہم اپنے بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اچھا آپ کہیں گے بچوں کو سلام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بہت فائدہ ہے۔ ایک تو بچے کو پتا ہوگا کہ میں بھی اسلام کے اندر ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی معاشرے کا ایک فرد ہوں۔ دوسرا اس کے دل کے اندر یہ ایک احساس پیدا ہوگا کہ میں اپنے گھر کا کوئی حصہ ہوں، میرا سربراہ مجھے سلام کہہ رہا ہے۔ یہ آداب اس کے اندر پیدا ہوں گے، یہ تربیت اس کو گھر سے ملے گی۔ شاید کہ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہو کہ بچے پال لینا کوئی بڑی بہادری نہیں ہے، وہ جانور بھی کام کر رہے ہیں سالہ سال سے۔ اصل چیز ہے بچوں کی تربیت جو ہمارے ذمہ ہے، جو ہمارے کندھوں کے اوپر ہے، اور اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ اس لیے حضرات بچوں کو بچہ سمجھ کے نظر انداز نہ کیجیے، بلکہ ان کو اہمیت دیجیے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک سربراہ ہونے کی حیثیت سے، ایک نگران ہونے کی حیثیت سے، ایک مسئول ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رتبہ دیا ہے، یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔